بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم۔ ایک ایسی شخصیت جو نہ خود نبی تھے نہ کسی نبی کے پیروکار، اس کے باوجود وہ خدا تک پہنچ گئے۔ اس دنیا کا ایک عظیم تھنکر جسے ہر علم میں مہارت حاصل تھی، جنہوں نے نبوت کی بجائے حکمت کو چنا۔ تاریخ کا یہ مشہور حکیم کون تھا؟ اس نے حکمت کو نبوت پر کیوں ترجیح دی تھی؟ آج اس ویڈیو میں ہم حضرت لقمان علیہ السلام کی ان تمام باتوں کو جانیں گے جو آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی۔ 3 شخص ایسے ہیں جن کا ذکر خیر ان کے نام کے ساتھ قرآن مجید میں آیا ہے اور جو نبی نہیں تھے: حضرت لقمان، حضرت طالوت اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام۔ ان میں سب سے بلند درجہ لقمان حکیم کو حاصل ہے، اس لیے کہ ایک مکمل سورہ لقمان حضرت لقمان علیہ السلام کے نام سے قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس سورہ کا دوسرا رکوع حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں پر مشتمل ہے۔ آپ کی نصیحتیں اللہ کو اتنی پسند آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن مجید کی آیتوں میں اتار دیا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ایسی نصیحتیں کی جو ہر مرد کو ضرور پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اتنی حکمت والی ہیں کہ قیامت تک دنیا کا کوئی بھی بیٹا ان پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی سنوار سکتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں: اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک مت کرنا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرنا گناہ عظیم ہے۔ اے میرے بیٹے، چاہے کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی کسی بھی جگہ چھپا ہو، مگر اللہ اسے خوب جانتا ہے اور وہ اسے تمہارے سامنے ضرور لائے گا۔ بے شک اللہ بڑی حکمت والا اور ہر شے سے واقف ہے۔ اے میرے پیارے بیٹے، نماز ادا کیا کرو، نیکی کا حکم دیا کرو اور برائی سے روکا کرو۔ جو کچھ بھی تمہیں نیکی کے راستے میں بھگتنا پڑے، خندہ پیشانی سے برداشت کرو۔ بے شک یہ وہ عہد ہے جس کی تمہیں پاسداری کرنی ہے، اور لوگوں کے سامنے اپنی ناک اونچی مت کرنا، زمین پر کبھی اکڑ کر مت چلنا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کسی مغرور شخص کو پسند نہیں کرتا۔ اپنی رفتار معتدل رکھو اور اپنی آواز نیچی رکھو، کیونکہ تمام تر آوازوں میں سب سے بدترین آواز گدھے کی ہے۔ پیارے دوستو، بہت سی حکایات اور واقعات میں بھی آپ نے حکیم لقمان کا نام تو سنا ہی ہوگا، لیکن بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ حضرت لقمان اصل میں کون تھے۔ دراصل زمانہ قدیم سے ہی حکیم لقمان کی حکایات اور نصیحتیں بہت مشہور تھیں۔ حکیم لقمان افریقی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا تعلق سوڈان سے تھا۔ ایک روایت کے مطابق وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کی اولاد میں سے تھے اور حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے یا خالہ زاد بھائی تھے۔ دوسری روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بھی موجود تھے۔ آپ افریقی نسل تھے اور ایک غلام کی حیثیت سے عرب آئے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ شکل و صورت کے اعتبار سے اتنے اچھے نہیں تھے، یعنی عموماً جیسے افریقی لوگ سیاہ رنگ کے چھوٹے قد کے ہوتے ہیں، آپ بھی کچھ اس طرح کے تھے، لیکن آپ حکمت اور دانائی کے سمندر تھے۔ جیسا کہ تابعی سعید بن مسیب نے ایک حبشی سے کہا تھا کہ تو اس بات پر غم زدہ نہ ہو کہ تو کالا حبشی ہے، اس لیے کہ حبشیوں کے 3 آدمی دنیا کے بہترین آدمی گزرے ہیں: حضرت بلال حبشی، حضرت عمر فاروق کا غلام مہجہ اور حکیم لقمان۔ روایات کے مطابق حضرت لقمان علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا تھا اور بنی اسرائیل میں قاضی بھی رہے۔ آپ کا زمانہ 3000 قبل مسیح کا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کو وہ چیز عطا فرمائی تھی جو اس زمانے کے انسانوں میں کسی کو عطا نہ ہوئی۔ حکیم لقمان نے علم طب یعنی میڈیکل سائنس کی بھی بنیاد رکھی تھی۔ حکیم لقمان اپنے ارد گرد فطرت کا بغور مطالعہ کرتے رہتے تھے، جانوروں اور پودوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے قوانین کا مشاہدہ کرتے رہتے اور اس چیز تک عقلی رسائی کی کوشش کرتے کہ ان تمام تخلیقات کی بنیاد کیا ہے اور ان کا مقصد حیات کیا ہے۔ آپ ایک دن درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے کہ آنکھ لگ گئی۔ خواب میں ایک فرشتہ ان کے پاس آیا اور انہیں خبر دی کہ اللہ آپ کو حکمت یا نبوت جیسی دولت سے نوازنا چاہتا ہے، تو آپ حکمت کو چنیں گے یا نبوت کو؟ حضرت لقمان نے حکمت کو چنا۔ جب وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے ذہن میں تیزی اور وسعت محسوس کی۔ ان کے ذہن میں غیر معمولی طریقوں سے سوچنے کی صلاحیت آ گئی تھی۔ وہ ہر شے کو دیکھ کر اس کی روحانی کیفیت تک پہنچ جاتے تھے۔ آپ نے اپنے رب کا شکر ادا کیا اور اس نعمت پر اللہ کی حمد بیان کی۔ حضرت لقمان بنی حساس کے غلام تھے۔ بنی حساس مصر کا ایک اعلیٰ قبیلہ تھا۔ مصر میں شان و شوکت والے لوگ تھے اور نہایت ہی رحم دل اور اعلیٰ اخلاق رکھتے تھے۔ چنانچہ پورے قبیلے والے حضرت لقمان کو غلام سمجھتے تھے اور حضرت لقمان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ان کا مالک ان کے فہم و فراست اور حکمت سے متاثر تھا اور ہر کام میں ان سے مشورہ کرتا تھا اور ان پر مکمل بھروسہ رکھتا تھا۔ ایک دفعہ آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ نے نبوت کی بجائے حکمت کا کیوں انتخاب کیا؟ تو حضرت لقمان نے جواب دیا کہ اگر اللہ مجھے نبی بنا دیتا تو اور بات تھی، ممکن تھا کہ میں منصب نبوت کو نبھا جاتا، لیکن جب مجھے اختیار دیا گیا تو مجھے ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نبوت کا بوجھ نہ اٹھا سکوں، اس لیے میں نے حکمت کو ہی چنا۔ روایات کے مطابق حضرت لقمان علیہ السلام نے 1000 سال کی عمر پائی تھی۔ آپ 8 نصیحتیں اکثر لوگوں کو کیا کرتے تھے۔ وہ 8 نصیحتیں یہ ہیں: جب تم نماز پڑھو تو اپنے دل کی حفاظت کرو، جب تم کھانا کھاؤ تو اپنے حلق کی حفاظت کرو، جب تم کسی غیر کے مکان میں رہو تو اپنی آنکھ کی حفاظت کرو، جب تم لوگوں کی محفل میں رہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھو، اپنی موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہا کرو، اپنے احسانوں کو بھلا دو اور دوسروں کے ظلم کو فراموش کر دو۔ میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر سانسوں نے وفا کی تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔